علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر سوال کرتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ کرو۔ یہ رشتے کتنے اہم ہیں، کتنے اہم ہیں یہ؟ کیوں اہم ہیں یہ؟ کیا صرف اس لیے کہ یہ خون کے رشتے ہیں؟ ایک وجہ تو یہ بھی ہے کیونکہ صلہ رحمی کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ رشتہ داروں کو بہت سارے شرعی معاملات میں پرائیورٹی دی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کسی کا بھائی ہے، اگر مجبور ہے، محتاج ہے، کہیں باہر جا کے مانگے گا تو ہماری ہی عزت باہر جائے گی نا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تم ہی ان کی مدد کر دو نا، کیوں اس سے جانے دیتے ہو ادھر ادھر؟ یہ ہے اس شخص کا معاملہ جو حضور سے لو لگاتا ہے اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر پڑھتا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہر جگہ رشتہ داروں کو پرائرٹی، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ کرو۔ یہ ایک لفظ پر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، ارحام پر۔ تو رشتے کون سے ہیں؟ جو رحم سے بننے والے رشتے ہیں، جو قریبی رشتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں۔ میت کے موقع پر بھی رشتہ داروں کو پرائرٹی ہے، غسل دینے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے پہلے کون ہونا چاہیے؟ قریبی رشتہ داری ہونا چاہیے۔ جنازے کی نماز پڑھانے کی اجازت کس کی ہے؟ ولی اقرب کی ہوتی ہے نا، وہاں بھی تو رشتہ داری ہوتا ہے نا۔ کیا ان کو اتھارٹی دی گئی؟ آپ دیکھیے نا، ہم لوگ آج یہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اصل میں ہوا کیا ہے، یہ الیکٹرانکس کی وجہ سے یا ڈیجیٹل ورلڈ نے قریب والوں کو دور کیا ہے اور دور والوں کو گھر میں لا کے بٹھا دیا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھے ہیں اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، یا بات چیت کرنے کے لیے روم میں سب بیٹھے، باپ بھی، ابا بھی، اماں بھی، بہن بھی، بھائی بھی، سب لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ساتھ میں بیٹھے تو ہیں لیکن بات کریں امریکہ والے سے۔ تو آپ قریب والوں کو بھول گئے ہیں اور دور والوں سے آپ نے تعلقات قریب کر لیے ہیں۔ پہلے ایک فون گھر میں ہوتا تھا، ڈیجیٹل نہیں تھا، وہ رنگ بجتی تھی، گول گول گھماتے تھے اس کو انگلی سے۔ فون کی رنگ بجتے ہی سب دوڑ کے آتے تھے، میرا ہوگا میرا ہوگا، اس پہ دکھتا تو نہیں تھا کس کا نمبر ہے، تو دوڑ کے سب آتے تھے۔ اور اگر کوئی فورن سے فون کرتا تو ایک ایک کر کے سب سے بات کرتے، سب ساتھ میں۔ وہ فون سب کو قریب کرتا تھا، اس نے سب کو دور کر دیا، اس نے سب کو دور کر دیا۔ اس کے دیکھیے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز، اب یوز کیسے کریں اس پر ڈیپینڈ ہے۔ اب آپ اتنے دور ہو گئے ہیں اپنوں سے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کانٹیکٹ اور ایک ہوتا ہے کنیکشن۔ کانٹیکٹ سب سے ہے، کنیکشن کسی سے نہیں ہے۔ اس پر ایک تقریر الگ سے ہو سکتی ہے، واٹ از کانٹیکٹ اینڈ واٹ از کنیکشن، ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو سکتا ہے، لیکن وہ ابھی یہاں لاؤں گا تو پھر جو ٹاپک میں لے رہا ہوں اس سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے گا، اس لیے کہنا۔ تو رشتہ داروں کو پرائرٹی دی گئی۔ زکوٰۃ میں کس کو پرائرٹی دی گئی ہے؟ رشتہ داروں کو۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ خیال نہیں کرتے رشتہ داروں کو پہلے۔ کچھ لوگ کرتے ہوں گے لیکن عام طور پر لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے۔ زکوٰۃیں یہاں سے شروع، گھر سے شروع ہونی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، پیرنٹل جو ٹری ہے، جو اصل ہے اور نسل ہے، اس کو آپ نہیں دیں گے، لیکن جو فرع ہے، جو برانچز ہیں، اس کو تو اس میں پرائیورٹی دی جائے گی نا، جو قریبی رشتہ دار ان کو، اس لیے کہ باہر ان کی رسوائی نہ ہو۔ کتنا خیال رکھا گیا ہے، اس سے بہترین سسٹم ملے گا کہاں پر؟ اور اسی سسٹم کو توڑ کے کسی کا ہاتھ پکڑ کے آپ ماں کو چھوڑ کے گھر سے باہر نکلو گے تو ارحام کا کیا ہوگا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ اچھا، ارحام، آپ سی سی ٹی وی سے بہت ڈرتے ہیں، یہاں اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا۔ کیا کر رہے ہیں دولہے میاں، کیا کر رہے ہیں دلہن، کیا کر رہی ہے، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، کیسی کیسی سازشیں بنتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں۔ یہ حق، یہ ٹریننگ نہیں دی گئی نا کہ کس کا کیا حق ہے۔ مینیجر بنا دیا گیا، مینجمنٹ آتا ہی نہیں ہے تو کمپنی تو ڈوب ہی جائے گی۔ اسی طرح گھر بھی ڈوبتے ہیں۔ پھر طلاق کے وقت جو ہے نوبتیں آتی ہیں لوگوں کو کہ علماء کے پاس جائیں، اب 3 طلاق دے دیتے ہیں، اس کے بعد بولتے ہیں اس کو ایک کر دو۔ تو میاں پہلے کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟
پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ یہ سب پہلے سے میں طلاق دینے کی نیت نہیں بول رہا ہوں، لیکن سسٹم تو پتا ہونا چاہیے کہ ٹوٹتا کیسے ہے تاکہ آپ اس سے بچو. یہ اپڈیشن ضروری ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں موبائل یوز کر رہا ہوں، یہ اگر انبریکیبل بھی ہو تو گرا کے تو دیکھتے ہیں نا لوگ کہ ٹوٹتا کہ نہیں. کبھی واٹر پروف بھی ہوتا ہے، لوگ پانی میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس میں پانی جاتا کہ نہیں. تو اس کو تو آپ ٹیسٹ کرتے ہو، اور باقی جو ضروریات دین ہیں اس میں سے جو مسائل ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی. اس کے تعلق سے پوچھیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو الگ ہونا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی طریقہ احسن ہے جس میں گنجائش رہتی ہے کہ آپ کے لیے واپسی آسان ہو جائے. وہ علماء بتاتے ہیں. خیر وہ ٹاپک نہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس پہ بھی ٹریننگ اس لیے ہونی چاہیے کہ رشتے ٹوٹے نہ، وہ جڑے رہیں. والارحام واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کو دیتے رہوں گا تو میری برکت کا کیا ہوگا، میرے یہاں برکت نہیں ہوگی، میرے یہاں کمی ہو جائے گی. فرمایا تم دو گے تو اور بڑھے گا، تم ان کا خیال رکھو گے تو تمہارا خیال. ایک حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ تم کو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. ابھی میں کسی گاؤں میں گیا تھا گجرات ہی میں، تو ایک شخص نے مجھے اندر بلایا اپنے گھر میں، کہا 1 منٹ اندر آئیے ذرا ایک کمرے میں آپ کو لے جا کے دکھاؤں. اس نے بستر پر بتایا بیڈ پر اس کا ایک بھائی پڑا ہوا تھا. عمر اس کی ہوگی 20-25 سال 40 سال جو بھی، مجھے پتہ نہیں کیونکہ سمجھ نہیں پا رہا تھا میں. لیکن اس نے کہا کہ اس کا جو دماغ ہے وہ صرف 6 مہینے کے بچے کا ہے، اور اس کی ساری خدمت میں کرتا ہوں. اس کو اٹھانا بٹھانا کھلانا نہلانا دھلانا پیشاب پاخانہ بستر میں سب میں کرتا ہوں. اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. عمر کا بڑا، داڑھی نکلی ہوئی ہے لیکن کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. تو وہاں ایک عالم دین کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے اسی کی وجہ سے اللہ رزق زیادہ دیتا ہے. کیونکہ اس نے کہا کہ میرے یہاں کوئی کمی نہیں، کہا اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہتا ہے حضور میرا ایک بھائی ہے جو کوئی کام نہیں کرتا، میں ہی اس کو دیتا رہتا ہوں، کھلاتا پلاتا ہوں، کب تک کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو یہ کیوں سوچتا ہے کہ تو اس کو کھلا رہا ہے؟ یہ سوچ کہ اللہ نے اس کے حصے کی روزی بھی تجھے دے کر تیرے ذریعے اس کو دلا کر تجھے عزت عطا فرمائی. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، رشتوں کا لحاظ کرو. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کی بخشش کے لیے کیا کروں؟ اب دیکھیں حضور الگ الگ موقع پر ایک ہی سوال کا ڈیفرنٹ جواب